سورۃ العادیات مکیہ وہی 11 آیتاً۔ سورۃ العادیات مکیہ ہے اور اس کے اندر 11 آیتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا۔ قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں ہانپ کر دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم۔ تو ہانپنا کہتے ہیں آواز نکالی جاتی ہے پھونکار کے ساتھ، جب سانس چڑھ جاتا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، تو جب سانس لیتا ہے آدمی زور زور سے نکالتا ہے پھونک منہ کے ذریعے سے، تو جو جانور ہے جیسے گھوڑا ہے، کتا ہے، لومڑی ہے، جو یہ 3 جانور ہیں، یہ پھونک کے ساتھ آواز بھی نکالتے ہیں، سینے سے آواز نکلتی ہے، تو اسے کہتے ہیں ہانپنا۔ عادیات دوڑنے والے، عدا یعدو اس کے معنی آتے ہیں دوڑنا، عدا یعدو کے معنی کیا آتے ہیں؟ دوڑنا۔ اسی سے اسم فاعل ہے، اسم فاعل کا جمع مؤنث سالم ہے، عادیتن دوڑنے والی، عادیات دوڑنے والے۔ تو یہاں اس کی صفت کیا ہے؟ الخیول، گھوڑے، دوڑنے والے گھوڑے۔ کس حال میں دوڑتے ہیں؟ وہ حال آگے آ رہا ہے ذبحن، اس حال میں کہ وہ ہانپ رہے ہوتے ہیں، ہانپتے ہوئے۔ تو ذبح یذبح ذبحن باب فتح سے ہے، اس کے معنی ہے ہانپنا، اور یہ حال بنے گا تو ترجمہ ہوگا واو قسم کے لیے، قسم ہے ایسے گھوڑوں کی جو دوڑنے والے ہیں ہانپتے ہوئے، جو دوڑنے والے ہیں ہانپتے ہوئے۔ قسم ہے ہانپ کر دوڑنے والے گھوڑوں کی۔ فالموریات قدحا، پھر وہ آگ نکالتے ہیں ٹاپ مار کر۔ تو موریات اس کے معنی ہے آگ نکالنے والے، چنگاری نکالنے والے۔ باب فعال سے ہے، اور ضرب یضرب سے، ورا یری ورایتن اس کے معنی آتے ہیں آگ نکالنا۔ آرا یوری ایراءن اس کے معنی آگ نکالنا۔ موریات یہ بھی اسم فاعل کا جمع مؤنث سالم ہے، موریات آگ نکالنے والے ہیں۔ قدحن ٹاپ مار کر، قدح یقدح قدحن اس کے معنی آتے ہیں ٹاپ مارنا۔ ٹاپ مارنے کا مطلب یہ ہے کہ گھوڑا اپنے کھر کو زمین پر مارتا ہے، پتھر پر مارتا ہے، تو جب دوڑتا ہے تیزی سے، تو جب اس کا پیر زور سے پتھر پر لگے گا تو اس سے چنگاری نکلے گی، اس سے کیا نکلے گی؟ چنگاری نکلے گی۔ وہی ہے قدحن، ٹاپ مارنا۔ قدحن یہ بھی حال بنے گا موریات سے، موریات کے اندر جو ہن ضمیر ہے۔ فالموریات قدحا، پھر جو چنگاری نکالنے والے ہیں ٹاپ مار کر۔ فالمغیرات صبحا، پھر جو حملہ کرنے والے ہیں صبح کے وقت۔ تو اغار یغیر اغارتن باب فعل، مغیرتن اسم فاعل مؤنث واحد، مغیرات اسم فاعل جمع مؤنث۔ حملہ کرنے والے، اچانک حملہ کرنے کو کہتے ہیں اغارہ، چھاپا مارنا، یلغار کرنا۔ تو جو صبح کے وقت میں اچانک چھاپا مار دیتے ہیں، پھر جو یلغار کرنے والے ہیں صبح کے وقت۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، پھر جو اس موقع پر گرد و غبار اڑاتے ہیں۔ اثرنا، اثار یثیر اثارتن اڑانا، اثار یثیر اثارتن اڑانا۔ تو اثرنا
جمع مؤنث کا صیغہ ہے غائب کا، اڑاتے ہیں۔ بھی اس وقت جب حملہ کریں گے صبح کے وقت میں، ظاہر سی بات ہے میدان میں پھر گرد و غبار بھی اڑے گا۔ نقعن گرد و غبار، نقعن کے معنی گرد و غبار۔ تو فالمغیرات صبحن، صبحن تو مفعول فیہ بنے گا مغیرات کا کیونکہ وقت ہے، ظرف ہے، اور نقعن مفعول بھی بنے گا اثرنا کا۔ فوسطن بہ جمعا، پھر اس موقع پر وہ گھس جاتے ہیں جماعت کے بیچ میں، فوج کے بیچ میں گھس جاتے ہیں حملہ کرتے ہوئے۔ وسط یسیط وسطن، بیچ میں گھس جانا، وسطنا وہ گھس جاتے ہیں، بھی اس موقع پر، جمعن جماعت میں، فوج میں۔ تو ایک قسم چل رہی ہے ابھی، قسم ہے ایسے گھوڑوں کی جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں، ٹاپ مار کر چنگاری جھاڑتے ہیں، صبح کے وقت یلغار کرتے ہیں، پھر اس موقع پر گرد و غبار اڑاتے ہیں، پھر اس وقت وہ جماعت میں گھس جاتے ہیں۔ ایسے گھوڑوں کی قسم کھا کر آگے جواب قسم بیان کی جا رہی ہے۔ ان الانسان لربہ لکنود، بلا شبہ انسان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکرا ہے۔ ان الانسان لربہ، اپنے پروردگار کا، لکنود کاندا یکنود کنودن، باب نصرہ سے اس کے معنی آتے ہیں ناشکری کرنا۔ لکنود صفت مشبہ ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور وہ اس پر گواہ ہے، وہ اس سے باخبر ہے۔ انسان خود اپنی اس ناشکری سے باخبر ہے، اسے پتہ رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنی نعمتیں دے رہا ہے اور تو ان نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کر پا رہا ہے بلکہ تو ناشکری کر رہا ہے، اسے پتہ رہتا ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور وہ انسان خود اس سے باخبر ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور یقیناً وہ مال کی محبت میں بڑا سخت ہے، مال کی محبت میں بڑا مضبوط ہے، بہت زیادہ محبت کرتا ہے مال سے۔ تو یہ قسم کیوں کھائی جا رہی ہے، اس سے کیا اشارہ ہے؟ تاکہ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ ایک گھوڑا جو جانور ہے اور انسان سے زیادہ طاقت رکھتا ہے، جسم میں بھی انسان سے بڑا ہے، طاقت میں بھی انسان سے زیادہ ہے، اور جسم و جثے میں بھی انسان سے زیادہ ہے، لیکن جب انسان اس کی تھوڑی دیکھ بھال کرتا ہے، چارہ وغیرہ اسے کھلاتا ہے، تو وہ انسان کا اتنا وفادار بن جاتا ہے کہ اس کے لیے وہ جنگوں میں لڑتا ہے، جس وقت لے کر اس کو چلتا ہے، رات ہو دن ہو وہ اس کے ساتھ چل دیتا ہے، اپنے اوپر اس کو سوار کر لیتا ہے، تیزی کے ساتھ دوڑتا ہے۔ اسی طرح اگر وہ جنگ میں لے کر جا رہا ہے تو وہ جنگ میں گھس جاتا ہے، اس کی پرواہ کیے بغیر کہ اسے بھی کوئی چوٹ آئے گی۔ حالانکہ جنگوں میں گھوڑوں کو بھی چوٹ آتی تھی، تیر و تلوار کی جنگ ہوتی تھی تو بہت سارے گھوڑے بھی اس میں ہلاک ہوتے تھے، لیکن یہ انسان کا اتنا وفادار ہے کہ انسان جس طرف اس کو لے جاتا ہے یہ چلتا ہے اور حملے بھی کرتا ہے، جماعت کے اندر فوج کے بیچ میں گھس جاتا ہے۔ تو ایک قسم کھا کر یہ بتایا جا رہا ہے کہ انسان جس کی حیثیت اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو منی کے قطرے سے بنایا ہے، اور ہر قدم پہ وہ اللہ کا محتاج ہے۔ سانس لے رہا ہے، یہ خود اپنے اختیار سے سانس نہیں لے رہا، اگر اللہ چاہے جو سانس ابھی ہم نے لیا اندر جو ہوا پہنچی وہ اندر ہی رک جائے، انسان ختم، جو باہر نکالی پھر اندر نہ جا پائے، انسان ختم۔ پانی اتنی عظیم نعمت ہے کہ اس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا،
تو یہ ساری کی ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دی ہیں، اور انسان کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے، ہر لمحے وہ اللہ کا محتاج ہے، پھر بھی وہ اللہ کا ناشکر ہے، اللہ سے وفاداری نہیں کرتا ہے، اللہ کے احکام کی پابندی نہیں کرتا ہے۔ ادھر ایک جانور ہے جس کے اندر عقل بھی نہیں ہے، انسان کو تو عقل سے نوازا گیا، اس کے اندر عقل بھی نہیں ہے، اور پھر وہ ذرا سی اس کے ساتھ اس کا مالک دیکھ بھال کرتا ہے اور وہ اس کا وفادار ہو جاتا ہے۔ تو بتانا یہ مقصود ہے کہ انسان کو ناشکرا نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی نعمتوں کا استحضار کرنا چاہیے، شکر ادا کرنا چاہیے۔ والعادیات ضبحا، اور قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دوڑتے ہیں ہانپتے ہوئے۔ فالموریات قدحا، پھر وہ چنگاری نکالتے ہیں ٹاپ مار کر۔ فالمغیرات صبحا، پھر وہ حملہ کرتے ہیں صبح کے وقت۔ فاثرن بہ نقعا، پھر وہ اس وقت گرد و غبار اڑاتے ہیں۔ فوسطن بہ جمعا، پھر وہ اس موقع پر فوج کے بیچ میں گھس جاتے ہیں۔ ان الانسان لربہ لکنود، بلا شبہ انسان اپنے پروردگار کا انتہائی ناشکرا ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور وہ خود اس چیز سے باخبر ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور یقیناً وہ مال کی محبت میں بڑا سخت ہے، بہت مضبوط ہے، مال سے زیادہ محبت کرتا ہے، اس کے لیے نہ اپنے ایمان کی پرواہ کرتا، نہ اپنی عزت کی پرواہ کرتا۔ حالانکہ مال ایک ذریعہ ہے، مال ایک ذریعہ ہے زندگی میں، یہ مقصد نہیں ہے انسان کا۔ مقصد اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے، اس کے احکام کی پابندی ہے۔ تو جو ذریعہ ہے اس کو ذریعے کی حد تک رکھا جائے گا۔ ٹھیک ہے، آپ مال زیادہ کما سکتے ہیں، مالدار بڑے مالدار بن سکتے ہیں، شریعت منع نہیں کرتی، لیکن اس مال کی محبت آپ کے اوپر اتنی غالب نہیں آنی چاہیے کہ جو آپ کو خدا کے احکام سے بے پرواہ کر دے، خدا کے احکام سے غافل کر دے۔ ہاں آپ مالدار ہیں اور جائز کاموں میں مال کو خرچ کر رہے ہیں، اچھی بات ہے۔ تو والعادیات ضبحا، واو برائے قسم ہے، جارہ ہے۔ العادیات اسم فاعل، ضمیر ہنہ اس کے اندر ذوالحال، ذبحن سے پہلے فعل مقدر ہے، یذبحنا، ذبح یذبح ذبحن، اور پھر یہ ذبحن اس کا مفعول مطلق ہے فعل کا، وہ فعل اپنے فاعل اور مفعول مطلق سے مل کر اب بنے گا حال ضمیر سے۔ اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر، ذوالحال حال سے مل کر اسم فاعل کا فاعل بنے گا، اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر پھر یہ بن جائے گا معطوف علیہ، فا عاطفہ۔ الموریات اس کی بھی ایسی ہوگی، ضمیر ذوالحال ہے، قدحن اس سے پہلے یقدحنا فعل ہے جس کا یہ مفعول مطلق ہے، فعل فاعل مفعول مطلق سے مل کر حال، ذوالحال حال سے مل کر الموریات کا فاعل، الموریات اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر معطوف علیہ معطوف۔ فالمغیرات صبحا اس کی بھی ایسی ہوگی، فا عاطفہ ہے، المغیرات اسم فاعل ہے، صبحن اس کا ظرف ہے، اسم فاعل اپنے فاعل اور ظرف سے مل کر معطوف علیہ معطوف۔ فاثرن بہ نقعا، فا عاطفہ ہے، اثرنا فعل ہے، ضمیر فاعل ہے، بہ متعلق ہے، نقعا مفعول بہ ہے، فعل فاعل مفعول بہ سے مل کر معطوف علیہ معطوف۔ فوسطن بہ جمعا، وسطنا فعل ضمیر فاعل بہ متعلق، جمعا یہ بھی مفعول بہ ہے۔ تو اپنے تمام معطوفات سے مل کر یہ ہو جائے گا جملہ قسم، اور ان الانسان لربہ لکنود یہ ہے اس کی جزا، یہ بھی معطوفات سے مل کر جزا بنے گی۔ ان حرف مشبہ بالفعل، الانسان اس کا اسم، لربہ متعلق مقدم ہے لکنود کے، لام مزحلقہ ہے، کنود ہے اصل لفظ، اور یہ کنود خبر ہے ان کی، پھر جملہ یہ پورا جملہ ہو کر معطوف علیہ واو عاطفہ، انہ، ان حرف مشبہ بالفعل ہو ضمیر اسم علی ذالک شہید کے متعلق ہے، پھر یہ خبر ہے، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، ان حرف مشبہ بالفعل ہو ضمیر اس کا اسم ہے، لحب الخیر متعلق مقدم ہے شدید کا، پھر یہ بن جائے گی ان کی خبر۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور ان ربهم بهم يومئذ لخبير۔
افلا یعلم، کیا وہ انسان نہیں جانتا، بھلا اس کو معلوم نہیں اس وقت کا، بھلا اس کو اس وقت کا علم نہیں جب بعثر، نکال دیا جائے گا، زندہ کر دیا جائے گا، ماں ان مردوں کو، فی القبور جو قبروں میں ہے۔ بھلا وہ انسان نہیں جانتا اس وقت کو کہ جب نکال دیا جائے گا اس کو جو قبروں میں ہے۔ تو مراد ہے مردے۔ ماں تو غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے، تو مراد لے رہے ہیں مردے، تو ان کے لیے تو من ہونا چاہیے تھا، تو ماں کبھی کبھی من کے معنی میں بھی استعمال ہو جاتا ہے۔ اور اس کا ایک جواب یہ بھی ہے کہ یہاں مراد ہے مردے، اور مردوں میں عقل نہیں ہے، وہ تو غیر ذوی العقول کے درجے میں ہے، جب وفات ہو گئی تو غیر ذوی العقول کے درجے میں ہے۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور ظاہر کر دیا جائے گا جو کچھ سینوں میں ہے۔ تو بعثر یبعثر بعثرۃ، اس کے معنی ہے زندہ کرنا، اٹھانا، نکالنا۔ حُصِّلَ حاصل کرنا، حاصل کر لیا جائے گا جو کچھ سینوں میں ہے، نکال لیا جائے گا، ظاہر کر دیا جائے گا۔ ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، بلا شبہ ان کا پروردگار اس دن ان کی حالت سے خوب واقف، ان کے اس دن کی حالت سے خوب واقف ہے۔ ان کا پروردگار ان سے اس دن خوب واقف ہے، یعنی اس دن ان کی کیا حالت ہوگی اس سے اللہ تبارک و تعالی خوب واقف ہے۔ افلا یعلم، حمزہ استفہامیہ ہے، لا یعلم فعل، اذا بعثر، اذا ظرفیہ مضاف، بعثر فعل، ما مصدریہ، فی القبور ثبتہ کے متعلق ہو کر، نہیں ما اس میں موصول ہے اور فی القبور ثبتہ کے متعلق ہو کر صلہ ہے، موصول صلے سے مل کر بعثر کا نائب فاعل ہے، فعل فاعل سے مل کر یہ ہو جائے، نائب فاعل سے مل کر معطوف علیہ، حصل ما فی الصدور، اس کی بھی ایسی ترکیب ہوگی، معطوف علیہ معطوف سے مل کر اذا کا مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر یعلم کا مفعول بھی۔ ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، بلا شبہ ان کا پروردگار ان سے اس دن خوب واقف ہوگا۔ ربہم ان کا اسم ہے، بہم متعلق مقدم خبیر کے، یومئذ بھی ظرف مقدم ہے خبیر کے، اور خبیر خبر ہے ان کی۔